بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو ناول ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ہے دست کوز اگر، قسط نمبر 56 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ساتھ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نمل اور سنبل رکشا میں اپنے اپنے گھر تو پہنچ گئیں، لیکن دونوں کا ذہن جیسے یونیورسٹی میں ہوئے سہانے پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ نمل کو سمیر کا سب کے سامنے نمل کو اپنی گرل فرینڈ کہنا زہر لگا تھا۔ اس نے مکمل تہیہ کر لیا تھا، وہ آئندہ سمیر کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی، بلکہ اس کی پچھلی کچھ حرکتوں کی وجہ سے سمیر کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اتنے ہلکے انسان کو وہ اپنے مطلب کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ نمل روبیہ کی طرف سے فکر مند ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا کہ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ نمل اسے زوبیہ کے ساتھ دیکھ کر خود کو غیر محسوس کرنے لگی، تبھی اسے رابطہ بڑھانے کے لیے زوبیہ کے بہانے فون کر رہی ہے، ورنہ اسے زوبیہ کی کیا فکر۔ حالانکہ اس کی فطرت ایسی تھی کہ اسے سب کی فکر رہتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس بات سے سنبل بھی متفق نہیں تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے نمل سے خوب بحث کی تھی۔ وہ خرم کی حمایت نہیں کر رہی تھی۔ جو شخص اپنے منہ سے کہہ چکا ہو کہ میں نے محض انتقاماً تم سے منگنی کی ہے، تمہارے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے، بس اس شخص سے کوئی بھی لڑکی خوشی خوشی کیسے شادی کر سکتی تھی؟ نمل کا خرم سے منگنی توڑنے کی خواہش رکھنا سنبل کی نظر میں بالکل جائز تھا، مگر خرم کو تپانے اور سلگانے کی تمام کوششیں سنبل کی نظروں میں سراسر حماقت اور بیوقوفی تھی، جس کے نتائج بھی خود نمل کو ہی بھگتنے تھے اور جس کی ابتدا بھی ابھی سے ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ یونیورسٹی میں اپنا تماشا بنا رہی تھی سمیر سے دوستی کر کے، دوسرے خرم کو بھی اکسا رہی تھی کہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لینے پر جو نمل کے حق میں ہی نقصان دہ ہونے والا تھا۔ نمل اس سے متفق بھی تھی اور نہیں بھی۔ سنبل کی باتیں غلط نہیں تھیں، مگر اس کے مشورے ضرور غلط تھے۔ اس کا کہنا تھا خرم کے معاملے میں بالکل خاموش رہو، کچھ کہتا بھی ہے تو نظر انداز کر دو، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خود تنگ آ کر اسے ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ نمل کو یقین تھا خرم ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اول تو اس میں اتنا صبر نہیں تھا کہ خرم کے طنز کے نشتروں کو خاموشی سے سہ لیتی۔ دوسری بات یہ کہ خرم اس کی خاموشی کو اس کی ہار سمجھ کر اور بھی مضبوط ہو جائے گا، جو کہ نمل بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ البتہ ایک چیز اس نے طے کر لی تھی، وہ تھا سمیر سے قطع تعلق، جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ زوبیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ نرس اس کے بائیں ہاتھ میں لگی ڈرپ نکال رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے نرس کو دیکھنے لگی، جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی خیر خیریت پوچھنے لگی تھی۔ تبھی عائشہ اختر کی آواز پر وہ چونک کر گردن گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھنے لگی۔ کیسی ہو جانو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ زوبیہ خالی ذہنی کے عالم میں بولی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں؟ ایک کوندا سا زوبیہ کے ذہن میں لپکا اور جیسے اسے سب یاد آ گیا۔ وہاں ایک لڑکے کو دیکھ کر اسے لگا شائستہ خالہ اس پر حملہ کر دیں گی، لیکن وہ تب بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ تب اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ اس لڑکے کو دیکھ چکی تھی، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ اس نے اپنے تمام مجسم اسے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی تصویر دیکھی تھی۔ پین اور پینسل کے بنے مختلف اسکیچز میں وہ اس کی شکل دیکھ چکی تھی۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ عائشہ اختر نے اس کا کندھا ہلا کے اسے چونکا دیا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تفکر بھرے انداز میں بولی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا کمزوری ہو رہی ہے۔ زوبیہ نے بر وقت خود کو سنبھال لیا۔ انہیں کچھ بتانا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جو انسان بات سمجھنا تو درکنار سننا بھی نہیں چاہتا ہو، اس نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا حماقت ہی تھی۔ چنانچہ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ایک دم چکر آ گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ البتہ رات کو اپنے موبائل اور خرم کی کال آنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بے اختیار اسے نمل کی باتیں یاد آ گئیں کہ خرم نے شرط جیتنے کے لیے اس کا نمبر لیا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا فون کاٹ دے، لیکن دوسرے پر اسے لگا کہ وہ اپنا مسئلہ خرم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟
कम से कम एक बार इससे बात करके पूछ तो ले कि नमल की बातों में कितनी सच्चाई है। यही सब सोचते हुए इसने कल कॉल रिसीव कर ली। अब आप कैसी हैं ज़ूबिया? खुर्रम का लहजा नहायत संजीदा था। ज़ूबिया सिर्फ ठीक हूँ कहकर खामोश हो गई। क्या हुआ था आपको कि वो लड़का दोबारा नजर आ गया था? खुर्रम के सवाल पर ज़ूबिया कुछ देर सोचती रही, फिर होंठ काटते हुए बोली, क्या वो लड़की वाकई आपकी मंगेतर है जो मेरी मेज़ पर आकर बैठ गई थी? आपकी बात खामोश हो जाने की बारी खुर्रम की थी। वो परेशान नहीं हुआ था, अलबत्ता सोच में पड़ गया था कि अब इसका अगला सवाल क्या होगा। हाँ, वो मेरी मंगेतर है, खुर्रम ने कहा तो इसने वही पूछ लिया जिसकी खुर्रम उम्मीद कर रहा था। तो फिर वो आपके बारे में ऐसा क्यों कह रही थी कि आपने शर्त जीतने के लिए मेरा नंबर लिया है? अच्छा फ़र्ज़ करो अगर मैंने शर्त जीतने के लिए तुम्हारा नंबर लिया था तो मुझे वो सारी बातें कैसे पता चली जो मैंने पूछी थी? और अगर मैं शर्त जीत चुका हूँ तो मैं तुम्हें क्यों फ़ोन कर रहा हूँ? खुर्रम इंतहाई संजीदगी से पूछ रहा था। ज़ुबिया लम्हा भर के लिए खामोश हो गई तो खुर्रम रसानियत से कहने लगा, तुम यूनिवर्सिटी वगैरह के माहौल को नहीं जानती, और क्योंकि तुम खुद आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो इसलिए तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि आजकल लड़कियां अपने मंगेतरों को किस किस तरह परेशान करती हैं। वो तुम्हें मेरे साथ देखकर कुछ और ही समझ बैठी। इसे मालूम था मैं तुमसे पहले से होटल में मिला था, चुनाचे इसने ऐसी बात कही कि तुम मुझसे बर्ज़न होकर मुझसे क़तई ताल्लुक़ कर लो। हालांकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे मसले को हल करना चाहता हूँ। खुर्रम की आखिरी दो बातों में ज़रा झूठ नहीं था। वो जिस तरह इसे अपने साथ यूनिवर्सिटी ले गया था और वहाँ जाकर वो जिस तरह बेहोश हो गई थी, इससे खुर्रम को एहसास जुर्म परेशान करने लगा था। भले ही इसने मोबाइल तोड़ दिया था जिसमें इसकी ज़ूबिया के साथ तस्वीर ली गई थी, लेकिन वो जाने कितने लोग होंगे जो खामोशी से इस मंज़र को मोबाइल के कैमरे में कैद कर चुके होंगे। इसके अलावा जब यूनिवर्सिटी के सामने वो इसे ख़ास से नाजिबा अंदाज में गाड़ी तक ले गया तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ा था कि तस्वीर या मूवी बनने की सूरत में सब इस घटिया स्कैंडल से वाकिफ़ हो जाएंगे जो वहाँ मौजूद नहीं थे। ये वो सिर्फ इसे अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाना चाहता था, मगर इसके चिल्लाकर बेहोश हो जाने पर खुर्रम को इसके ज़हनी तौर पर बीमार होने की नज़ाकत का एहसास हुआ था। वो सोचना तो नहीं चाहता था, लेकिन गाड़ी में जो कुछ नमल ने कहा था वो भी इसे शर्मिंदा कर गया था। वो सिर्फ ज़ूबिया के साथ जाकर आ जाता तो बात अलग थी, लेकिन वो ज़ूबिया को उठाकर गाड़ी तक ले गया। वो वाकई बहुत मायूब था। वो नमल के मुंह पर तो कोई नहीं कह सका, लेकिन अब ठंडे दिल और दिमाग से सोचने पर इसे लगा था कि नमल और सुंबल का साथ चलना ज़ूबिया के किरदार को पामाल होने से बचा गया था। अपनी तो इसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। अपने लिए तो इसके हुस केयर के मक़ूले पर यकीन करता था, लेकिन एक ऐसी लड़की के किरदार को मशकूक करना जिससे इसकी कोई दुश्मनी ना हो, इसकी सरसुश्त में नहीं था। इसलिए वो इसकी मदद करना चाहता था, कम से कम इसकी बयान बाबत सुनकर इसे दिल का बोझ हल्का करने का मौका ज़रूर देना चाहता था। और ज़ूबिया इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि इसे खुर्रम की बात का यकीन करना ही था। वैसे भी इसकी बात में वज़न था कि वो ये सब कुछ जानता है कि कोई साया इस घर में है वगैरह। चुनांचे ज़ूबिया नमल की बातों को खुर्रम और नमल की आपस की लड़ाई का रद्द-ए-अमल समझते हुए बहुत ठहर ठहर कर कहने लगी, आप इस मसले को हल नहीं कर सकते क्योंकि इस मसले का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। अब जो मैंने यूनिवर्सिटी में देखा है और जो मेरी समझ में आया है वो मैं आपसे कहूँगी, तो अब भी यही कहूँगी, ये क्या बकवास है। तो आप भी यही कहेंगे ये क्या बकवास है? ज़ूबिया के लहजे में हिचकिचाहट थी। तुम बताओ तो सही, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, खुर्रम बोला। मैंने जिस लड़के को देखा था वो शाइस्ता खाला का कातिल है। ज़ूबिया खुश्क होंठ पर ज़ुबान फेरते हुए बोली, क्या? खुर्रम को वाकई कुछ समझ में ना आया। हाँ, इसने शाइस्ता खाला को मारा है, क्योंकि मेरे पास शाइस्ता खाला के बनाए हुए मुख्तलिफ स्केचेस हैं। इनमें कई सफ़ों पर एक ही मंज़र है कि वो लड़के कब्र खोद रहे हैं। वो शाइस्ता खाला की कब्र खोद रहे हैं और इन दो लड़कों में एक यही था जिसे मैंने देखा था। ज़ूबिया की आवाज़ काँप रही थी। खुर्रम की बेयकीनी कोफ्त में बदलना शुरू हो गई। इसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वो एक पागल लड़की की मदद करने चल पड़ा। इसके जहन में जो भी आ जाता वो कह देती। इसकी बातों में कोई रब्त, कोई दानिशमंदी पोशीदा थोड़ी थी। ज़ूबिया, जिस लड़के को देखकर तुम बेहोश हुई थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है,
پڑھاتا نہیں ہے، شائستہ خالہ کی موت کا وقت وہ بچہ ہوگا، بلکہ کیا پتہ پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ خرم نے بور ہوتے ہوئے کہا، نہیں خرم، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ وہی لڑکا ہے۔ کاش میں آپ کو وہ سکیچز دکھا سکتی جس جگہ وہ قبر کھود رہے ہیں۔ وہ جگہ کوئی فارم ہاؤس جیسی ہے۔ وہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، وہاں استبل ہے، بلکہ نہیں، پیڑ نہیں، درخت ہے، ایک بہت بڑا درخت جس کے آس پاس کی ساری زمین کچی ہے، جہاں کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہے۔ وہیں اس درخت کے ساتھ بنے فارم ہاؤس کی دیوار کے پاس وہ لڑکا شائستہ خالہ کی لاش کو دفنا رہا ہے۔ اس اسکیچز پر کوئی رنگ نہیں تھا، پھر بھی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس دیوار پر لائٹ گرین کلر ہوا ہے، اور اس دیوار کے اوپر اس کی ہم رنگ گرل لگی ہے۔ شاید کبھی کسی وقت اسکیچز بناتے وقت شائستہ خالہ نے میری پینسل بھی یوز کی ہوگی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں گرین کلر ہوا تھا۔ زوبیہ بولتی رہی اور خرم بے یقینی کے عالم میں گرا، سب سنتا رہا۔ حمید کے والد جدی پشتی رئیس آدمی تھے، جن کا اپنا فارم ہاؤس تھا جو خرم نے سینکڑوں بار دیکھا ہوا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ زوبیہ اسی فارم ہاؤس کا ذکر کر رہی ہے۔ ٹھیک ایسی ہی دیوار اور اس کے اوپر لگی گرل خرم کو اچھی طرح یاد تھی، مگر اس کا دماغ اس بکواس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ زوبیہ کی وہ خالہ جو زوبیہ کے پیدا ہونے سے پہلے مر گئی ہوں، ان کا قاتل حمید ہو جو اس وقت پیدا بھی نہ ہوا ہو؟ دیکھو زوبیہ، خرم نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر ایک ہیجان برپا تھا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خرم، میں مانتی ہوں کہ وہ اس وقت پیدا نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ وہی لڑکا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے یہ اپنے والد یا کسی چچا سے بہت مشابہ ہو، اور وہ سکیچز اس کے کسی رشتہ دار کے ہوں۔ مگر پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اس کا شائستہ خالہ کی موت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میں جانتی ہوں اس طرح کوئی فارم ہاؤس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تو مجھے یقین ہے آج اتنے سال بعد بھی شائستہ خالہ کی قبر کھودیں گے تو ان کی بوسیدہ ہڈیاں ضرور نکل آئیں گی۔ اگر ہم ان ہڈیوں سے ان کی موت کے متعلق کچھ پتہ نہیں بھی کر سکے، تب بھی یہ تو معلوم ہو جائے گا نا کہ شائستہ خالہ کو قتل کر کے ان کی لاش کو اس طرح ایک ویران اور سنسان جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ زوبیہ بڑے جوش و خروش سے بول رہی تھی۔ خرم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کی دو باتیں اپنی جگہ درست تھیں۔ وہ حمید کو ہی دیکھ کر چلائی تھی، اور حمید کے ہی والد کا ٹھیک ایسا فارم ہاؤس تھا۔ بیک وقت اس کی دو باتوں میں اتنا بڑا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا اندازہ صحیح تھا اور حمید کی جگہ اس کے والد یا کسی چچا وغیرہ اس سارے مسئلے کا سبب تھے، تو لاش برآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جرم کا پول بھی کھول سکتے تھے۔ خرم، میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر یونیورسٹی چلنا چاہتی ہوں۔ اسٹور روم میں رکھی ہوئی تصویر چاہے میں نہ دیکھ سکوں، لیکن اس لڑکے کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ کرنا ہے کہ کون ہے اور اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ زوبیہ کا انداز بڑا مضطرب تھا، جیسے سب کچھ آج بھی اور اسی وقت کر لینا چاہتی ہو۔ تمہیں یونیورسٹی دوبارہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، خرم بے اختیار سختی سے بولا، اور اس سے پہلے کہ زوبیہ اس کے لہجے پر غور کرتی یا چونکتی، اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میں اس لڑکے کا ہی نہیں بلکہ اس فارم ہاؤس کا بھی پتہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں میرے ساتھ اس فارم ہاؤس پر چلنا ہوگا جہاں شائستہ خالہ کی لاش دفن ہے۔ خرم کی بات پر زوبیہ الجھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کچھ پرسوچ انداز میں کہنے لگی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس لڑکے کو اس فارم ہاؤس کو جانتے ہوں۔ اس کے سوال پر خرم ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ وہ اگر حمید کے ساتھ اپنی شناسائی ظاہر بھی کر دیتا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، مگر وہ حمید کو ان تمام باتوں میں گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حمید سے دوستی کا تذکرہ کرنے کی صورت میں زوبیہ فوراً اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی، جس پر خرم ہرگز عمل نہیں کر سکتا تھا۔ حمید یا وکی جیسے لڑکوں کے کردار سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ زوبیہ کو اگر اس سے ملوا دیتا تو یہ اس کی نہایت کم ظرفی ہوتی، جبکہ وہ کوئی بے غیرت انسان نہیں تھا۔ دوسرے، زوبیہ کی دماغی حالت کے بارے میں بھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جانے کب اسے دورہ پڑ جائے اور وہ نامناسب رویے کا مظاہرہ کر دے۔ وہ اب اسے مزید تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے بہت سوچتے ہوئے بولا، میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن پتہ ضرور کر سکتا ہوں، مگر اس جگہ کی تصدیق بس تم ہی کر سکتی ہو۔ دراصل جس لوکیشن کا تم
ذکر کر رہی ہو وہ میری دیکھی ہوئی ہے۔ خرم کی بات زوبیہ کو بری طرح چکا گئی۔ آپ کی دیکھی ہوئی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ شاید دیکھی ہوئی ہے۔ خرم نے شاید پر زور دیا تو دوسری طرف زوبیہ خاموش ہی رہی۔ آخر خرم کو ہی کہنا پڑا، تبھی تو کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق تم ہی کر سکتی ہو۔ ہم کل ہی دن کے وقت وہاں جائیں گے۔ کیا تم گھر سے نکل سکتی ہو؟ خرم کے سوال پر زوبیہ سوچ میں پڑ گئی۔ خرم کے ساتھ یونیورسٹی جانے کا فیصلہ اسے کچھ مناسب نہیں لگا تھا، اور پھر جس طرح خرم کی منگیتر نے اس سے بات کی تھی اس پر تو اسے اپنے آنے پر سخت پچھتاوا ہوا تھا، مگر اپنے حالات اور زندگی سے اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ خرم سے قطع تعلق کر لینے کا مطلب تھا کہ اسے اس فہم کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوگی جو کہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ لہٰذا خرم کے ساتھ جانا فائدہ مند تھا، اور بے سود اپنی ہی ہر کوشش کر لینا چاہتی تھی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ کیا کرے گی۔ عائشہ اختر تو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے زوبیہ سے تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ڈرائیور کو بلا کر اپنے طور پر سب پوچھا تھا، لیکن ڈرائیور بھی کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ زوبیہ یونیورسٹی میں نہیں ہسپتال میں ہے، بلال اختر نے اسے فون کر کے کہا تھا وہ جہاں بھی ہے عائشہ اختر کو لیتا ہوا اسپتال آ جائے، انہیں ضروری کام سے فوراً نکلنا ہے۔ تب ڈرائیور نے یہ بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ زوبیہ کو یونیورسٹی میں ایک لڑکے کے پاس چھوڑ کر گاڑی بنوانے چلا گیا تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا تو بلال اختر تو اس کی کھال ادھیڑ دیتے۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی ڈر گیا تھا کہ زوبیہ بی بی اسپتال میں ہیں، جانے ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو مناسب سمجھیں گی ہوش میں آنے پر بتا دیں گی۔ چنانچہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ بی بی نے کہا انہیں ٹائم لگے گا، تو میں ان کی اجازت سے گاڑی ٹھیک کرانے چلا گیا۔ زوبیہ کے علم میں بھلے ہی یہ سب باتیں نہیں تھیں، مگر خطرہ تو تھا نا کہ اگر عائشہ اختر نے ڈرائیور سے کچھ پوچھ لیا تو اور اس نے کسی لڑکے کا ذکر کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ ڈرائیور کو اپنے طور پر منع کر کے اسے مشکوک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ اس معاملے کو اب تک سرسری انداز میں لے رہا ہو۔ اس کے کچھ کہنے پر وہ عائشہ اختر کو مطلع کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی ساری اطلاعات دے دی، اور یہ بھی بتا دے کہ زوبیہ بی بی نے خاص طور سے منع کیا ہے کچھ بھی بتانے سے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ خاموشی اختیار کی جائے اور دل ہی دل میں دعا کی جائے۔ سو وہ یہی کر رہی تھی۔ زوبیہ، میں نے پھر سوچا ہے تم گھر سے نکل سکتی ہو یا نہیں؟ خرم کی اس کی خاموشی طویل ہوتی دیکھ کر ایک ایک لفظ کو کھینچتے ہوئے بولا، ہاں میں آ جاؤں گی، لیکن صبح میں نہیں، بلکہ 12-1 بجے تک۔ میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں آؤں گی، آپ مجھے پک کر لیجئے گا۔ زوبیہ کا ذہن گھر میں کچھ بھی بتائے بغیر نکلنے کے لیے تانے بانے بننے لگا۔ اگلے دن کی صبح بہت بوجھل اور اداس تھی۔ ساری رات ایک صوفے پر ایک ہی کروٹ سے لیٹے رہنے کے باعث رومیلا کے جسم کا ہر انگ بری طرح دکھ رہا تھا۔ پھر ساری رات اس کے سوتے جاگتے اور روتے ہوئے گزری تھی۔ نیند میں ہی اس کی آنکھیں بھر آتی اور بہنے لگتی تو اس کی نیند ٹوٹ جاتی۔ وہ ویسے ہی صوفے پر لیٹے لیٹے چہرہ ہاتھوں سے صاف کر لیتی۔ چنانچہ صبح کمرے میں پھیلی روشنی دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار اس کی نظریں بستر کی جانب اٹھ گئیں، مگر وہ خالی پڑا تھا۔ اس نے فوراً باتھ روم کی طرف دیکھا، اس کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، گویا عالیان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ رومیلا کو ایک محسوس کیے جانے والے سکون کا احساس ہوا۔ سب کچھ جاننے سے پہلے بھی اسے عالیان کی موجودگی ایک عجیب سی گھٹن مبتلا کر دیتی تھی، اور اب تو اس میں عالیان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی جلدی سے حلیہ ٹھیک کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس پر نظر پڑتے ہی سکینہ نے چونک کر پوچھا تو رومیلا ایک دم گھبرا گئی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ مبادا آنکھوں کی سرخی نے اس کی رات بھر رونے کا راز فاش تو نہیں کر دیا۔ آپ کی شکل سے تو لگ رہا ہے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو بخار تو نہیں ہو رہا؟ اس نے قریب آ کر رومیلا کی پیشانی چھوتے ہوئے پوچھا تو رومیلا بے اختیار گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ارے کیا خاک ٹھیک ہے؟ آپ کا ماتھا تو جل رہا ہے، لگتا ہے آپ کو سفر کی تھکن ہو گئی ہے۔ سکینہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تو رومیلا کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ ہاں ہاں، ہو سکتا ہے، تھکن تو مجھے واقعی بہت ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے اس لیے حرارت محسوس ہو رہی ہو، ورنہ طبیعت تو میری بالکل ٹھیک ہے۔ رومیلا نے جلدی صفائی دی۔
جب حرارت محسوس ہو رہی ہے تو طبیعت بالکل ٹھیک کیسے ہو گئی؟ بھلے میں ابھی ڈاکٹر نہیں بنی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہی برتیں اور مجھے احساس تک نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے آپ نے رات کا کھانا بھی برائے نام کھایا تھا۔ آپ کے چہرے پر خالی پیٹ ہونے کے باعث 12 بج رہے ہیں، اور اب آپ جلدی سے ناشتہ کریں، پھر میں آپ کو ایک ٹیبلٹ دوں گی جسے کھا کر آپ تھوڑی دیر سوئیں گی۔ نہیں نہیں سکینہ، سونا تو اس وقت اچھا نہیں لگے گا، رومیلا فوراً بولی۔ ارے اچھا اور برا کیا بھاڑ میں، آپ کو نہیں پتہ ہماری برادری کی عورتیں عالین بھائی کی دلہن کو دیکھنے کے لیے کس قدر بے چین ہو رہی ہیں۔ ایک بار ان کے سب کے آنے کا تانتا بن گیا تو آپ بس دلہن بنی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہیں گی، اس لیے جتنی جلدی اور جتنا آرام کر سکتی ہیں اچھا ہے۔ ویسے تو عورتیں فجر کے بعد سے ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر دادی جان عالیہ ان کی نانی اماں کا اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہیں، سب ان کے لحاظ میں صبح سے نہیں آئے، حالانکہ وہ تو اپنی عادت کے مطابق فجر سے اٹھی ہوئی ہیں۔ سکینہ کہتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے ناشتے کے نام پر پراٹھا، دیسی انڈوں کا حلوہ اور لسی آ گئی۔ لسی میں تیرتا گھی دیکھ کر رومیلا کو تو اکائی آنے لگی۔ ہاجرہ، یہ ناشتہ ہے؟ فار گاڈ سیک بھابھی، کم از کم آپ یہ ناشتہ ضرور کریں گی۔ پھپھو اور عالیان بھائی نے اس ناشتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بریرہ اور پھپھو ابھی سو رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ بھی یہ ناشتہ نہیں کریں گی، لہٰذا آپ کو یہ سب کھانا ہے۔ میں عالیان بھائی کی طرح آپ کو ہلکے سے سیکے ہوئے سلائس پر مکھن لگا کر چائے پینے ہرگز نہیں دوں گی۔ شاہجہاں ماموں کی بڑی بیٹی ہاجرہ نے بڑے خلوص بھرے انداز میں ڈانٹ پلائی اور سامنے رکھی ٹرے اس کے اور نزدیک کر دی۔ اسی وقت سکینہ کمرے میں داخل ہو گئی تو رومیلا مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ہاتھ میں گولیوں کا ایک پتا لیے آئی تھی، اور اس پر نظر پڑتے ہی مسکرا دی تھی۔ ہاجرہ آپا، بھابھی یہ ناشتہ نہیں کر سکتی، ان کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ صبح صبح اتنی مرغن چیزیں نہیں کھا سکتے۔ کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ ہاجرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ تھکن ہو گئی ہے، بس، اور کچھ نہیں ہوا، رومیلا جلدی سے بولی۔ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا ہے، چلیں تو پھر آپ کو معاف کر دیتی ہوں، ورنہ میرا پورا ارادہ تھا کہ آپ کو یہی ناشتہ کرانے کا۔ پھپھا نے شرم حضوری میں یہ کھا بھی لیا، مگر عالیان بھائی نے تو صاف انکار کر دیا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا ان کی بیوی کو زبردستی یہ سب کھلاؤں گی، لیکن نہیں بھائی، آپ بھی آخر ان ہی کی بیوی ہیں۔ حاجہ کا لہجہ تھوڑا شوق ہو گیا تو رومیلا زبردستی مسکرا دی۔ اب اس سے کیا کہتی کہ لفظ بیوی اس پر بالکل سوٹ نہیں کرتا، وہ تو کسی کے سر پر زبردستی مسلط کیا گیا ایک بوجھ ہے۔ کہاں کھو گئیں؟ حاجرہ نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ نہیں، کہیں نہیں، رومیلا نے اپنا دھیان اس کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بڑے شوق انداز میں بولے جا رہی تھی۔ پھر میں آپ کو بھی عالیان بھائی کی طرح ٹوسٹ دے دوں؟ نہیں ہاجرہ، مجھے تو صرف چائے، وہ مجھے کچھ بھی کھانے کی خواہش نہیں ہو رہی۔ کچھ کھائیں گی نہیں تو ٹیبلٹ کیسے لیں گی؟ میری بات مانیں، جلدی سے ٹیبلٹ کھا کر سو جائیں، ورنہ 10-11 بجے سے جو آپ کی منہ دکھائی شروع ہوگی تو پتہ نہیں شام کب تک چلے۔ سکینہ نے سمجھایا تو حاجہ ایک بار پھر بڑے ڈرامائی انداز میں کہنے لگی، اور اس وقت آپ کو اتنے سادہ سہولے میں کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو میں سجاؤں گی، ورنہ آپ کو کیا معلوم ہمارے علاقے کی دلہن کیسی ہوتی ہے۔ آپ اور بریرہ بھابھی دونوں بہت اچھی لگیں گی۔ اس نے نقشہ تو بہت خطرناک کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر بات کے آخر تک اس کے چہرے پر ایک پرخلوص مسکراہٹ ابھر آئی۔ رومیلا اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی، اور پھر ان دونوں کے پرزور اصرار پر وہ واقعی کمرے میں آ کر سونے پر مجبور ہو گئی۔ سکینہ نے اسے دوا بھی ایسی دی تھی کہ وہ جلدی نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ رات اس کی ویسے ہی سوتے جاگتے گزری تھی، چنانچہ اس وقت جب وہ 2 گھنٹے کی اچھی گہری نیند لے کر اٹھی تو خود کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سکینہ اور ہاجرہ نے اس کے لیے بالکل اپنے روایتی علاقائی کپڑے نکال کر اس کے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ رومیلا اتنا بھاری جوڑا دیکھ کر صرف بھویں اچکا کر رہ گئی تھی، اور بغیر چوں چرا کی زیب تن کر لیا وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو حاجرہ اس کے انتظار میں اس کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ واؤ، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کے بال اتنے لمبے ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا
اس نے رومیلا کے گھر کمر تک آتے گھنے بالوں کو دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا۔ رومیلا صرف مسکرا کر رہ گئی تو وہ مزید کہنے لگی، ابھی تو آپ نے وہ زیور نہیں پہنا جو ہمارے ہاں دلہن پہنتی ہے، جب آپ وہ پہنیں گی پھر دیکھیے گا کہ آپ کیا لگتی ہیں۔ وہ خاصی پرجوش ہو رہی تھی۔ وہ زیور ان کپڑوں کی طرح بھاری تو نہیں ہوگا نا؟ رومیلا نے پریشانی سے پوچھا۔ بھاری تو یہ کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ خود اتنی نازک ہیں کہ آپ کو ضرور بھاری لگیں گے۔ یہ کپڑے تمہاری نظر میں بھاری نہیں ہیں؟ رومیلا نے ایک ہاتھ سے قمیص کا دامن اٹھاتے ہوئے حیرانی سے کہا تو ہاجرہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ دلہن کے لحاظ سے تو بالکل بھی نہیں۔ ہاجرہ نے کندھے اچکائے۔ تو کیا کل رات کو جب بریرہ ولیمے کی دلہن بنے گی تو وہ ایسے ہی کپڑے پہنے گی؟ رومیلا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، بریرہ کے لیے تو تائی جان بریرہ کی ساس بالکل شہر والے کپڑے بنائے ہیں جیسے شہر میں دلہنیں پہنتی ہیں۔ اس وقت تو گاؤں کی عورتیں گھر پر ملنے آ رہی ہیں، اس وقت ایسے کپڑے آپ لوگوں کو پہنا دینا الگ بات ہے۔ لیکن اگر ولیمے کے اتنے بڑے فنکشن میں بریرہ کو علاقائی لحاظ سے تیار کیا تو بریرہ کو شاید اچھا نہ لگے۔ آخر اس کی پرورش تو شہر میں ہوئی ہے، وہ اس ماحول اور رہن سہن کی عادی ہے۔ پہلے ہی ہم لوگوں کے ماحول میں بہت فرق ہے، ایسے میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے بریرہ کو ایک دم اس ماحول کے مطابق ڈھلنا بہت مشکل لگے۔ ایسے تو وہ بہت گھبرا جائے گی۔ اس رشتے کے ہونے سے پہلے ہی کافی لوگوں نے اس شادی پر اعتراض کیا تھا کہ بریرہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، لیکن دادی جان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ میں کوئی دیہاتی تہوار نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہت پڑھا لکھا ماحول ہے، پھر بھلا بریرہ کو کیوں مشکل پیش آئے گی؟ چنانچہ ہم سب نے تو اسے لائے ہی یہ سوچ کر ہیں کہ وہ جیسے رہنا چاہے گی اسے رہنے دیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی سب کچھ اپناتی چلی جائے گی، اور اگر نہیں بھی اپناتی تو جس میں وہ خوش ہم بھی خوش، بس اس سب کے ساتھ گھل مل کر رہے۔ ہاجرہ کہتی چلی گئی۔ رومیلا ان سب کی سوچ اور وسیع النظر پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ متاثر بھی ہوئی تھی۔ واقعی وہ لوگ بڑے کھلے دل کے ساتھ بریرہ کو بیاہ کر لائے تھے، اور اس کے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی کہ بریرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا علم ان لوگوں کو کبھی نہ ہو، یہ خوش باش گھرانہ ایسے ہی ہنستا بستا رہے اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ہاجرہ نے اسے مخصوص روایتی زیور پہنا کر اس کے بالوں کی 2 چوٹیاں بنا دیں۔ البتہ میک اپ رومیلا نے اپنا خود ہی کیا، اس کے باوجود اپنا آپ اسے بہت عجیب اور منفرد لگ رہا تھا، حالانکہ ہاجرہ مسلسل اسے سراہے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ جس نے بھی اسے دیکھا بڑے کھلے دل سے اس کی تعریف کی، سوائے بریرہ اور شگفتہ غفار کے۔ ان دونوں نے اسے اسی رویے کی امید تھی، بلکہ اب کیونکہ وہ سچائی سے واقف تھی لہٰذا اب انہیں حق بجانب سمجھتے ہوئے اس کے دل میں ان کے رویوں کو لے کر کوئی شکایت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب اس نے محسوس کیا کہ بریرہ کے مقابلے میں سب اس کی تعریف زیادہ کر رہے ہیں تو وہ اتنا شرمائی ہوئی ہونے لگی جیسے اس نے بریرہ کے کسی حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ اس کی فطرت ایسی تھی کہ وہ اپنی تعریف پر زندگی میں کبھی نہیں اترائی تھی۔ پھر اس وقت تو صورتحال بھی بڑی عجیب تھی، وہ تو خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی، لیکن بھلا شگفتہ غفار کو اس کے احساسات کی کیا خبر؟ وہ تو سب کو اس گن گاتا دیکھ کر بری طرح تلملا گئی تھی، جس کا وہ اظہار نہیں کر پا رہی تھی، تو ان کی جھنجھلاہٹ دوسری چیزوں پر نکل رہی تھی۔ یا آپ لوگوں نے ولیمہ کل کیوں رکھا ہے؟ آج ہی کر لیتے تو کل ہم اپنے گھر روانہ بھی ہو جاتے۔ شگفتہ غفار نے بھنائے ہوئے انداز میں نانی اماں کو دیکھا۔ یہ تمہیں ماں کے گھر رہنا اتنا گراں کیوں گزر رہا ہے جو تم ایک ہی دن میں گھبرا گئیں؟ نانی اماں نے کچھ چمبے سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ شگفتہ غفار سے کوئی جواب نہ بن سکا تو سر جھٹک کر رہ گئیں، جبکہ مومانی جان صفائی دینے لگیں۔ اصل میں سوچا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ ولیمہ اگلے ہی دن کر لیں گے، مگر آپ کے بھائی نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا اگلے دن تو سفر کی تھکان ہی اتنی ہوگی کہ ولیمہ اس کے اگلے دن رکھا جائے تو ہی سکون سے ہو سکے گا۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ نانی اماں بہو کی صفائی دینے پر بگڑ کر بولی۔ اچھا ہی ہوا جو آج ولیمہ نہیں رکھا۔ سنا نہیں تم نے شگفتہ نے کیا کہا کہ اگر آج ولیمہ ہوتا تو یہ کل ہی روانہ ہو جاتے؟ اتنے دنوں بعد تو آئے ہیں، اب جائیں گے تو جانے کب آئیں گے۔ اچھا ہی ہے کچھ دن ٹھہریں، اور کان کھول کر سن لو شگفتہ،
یہ تمہارا میکہ پہلے ہے اور تمہاری بیٹی کی سسرال بعد میں۔ نانی اماں شگفتہ غفار کے بعد سخت ناگوار گزری تھی، جبکہ ان کا سب کے سامنے شگفتہ غفار کو جھڑکنا مومانی جان کو بڑا عجیب لگا۔ وہ اپنے طور پر صفائی دینے کے لیے کہنے لگیں، دراصل میں اس نظر سے کہہ رہی ہوں گی کہ یہاں رہنے میں عالیان کی چھٹیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ یہاں تو یہ بعد میں بھی آ سکتی ہیں، جبکہ یہاں سے جلدی جانے کی صورت میں عالیان کو رومیلا کے ساتھ کہیں باہر جانے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے طور پر تو انہوں نے نانی اماں کو ٹھنڈا کیا تھا، مگر انہیں کیا پتہ تھی کہ ان کی بات پر شگفتہ غفار آگ لگا دے گی۔ وہ جو پہلے ہی چڑی ہوئی تھی، رومیلا کے سامنے رومیلا اور عالیان کے کہیں جانے کا سنتے ہی اس بری طرح بھڑک اٹھی تھیں کہ ساری مروت لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے تنک کر بولیں، عالیان بھلا رومیلا کو لے کر کہیں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے کوئی سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ شادی تھوڑی کی ہے، اچانک جیسے کوئی قیامت ٹوٹی ہو ایسے تو شادی ہوئی ہے۔ اس کے پاس بھلا ان فضول چونچلوں کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ اتنا تو کام پھیلا ہے آفس میں۔ شگفتہ غفار کو تو گویا انگارے چبا رہی تھی۔ ان کا یہ لب و لہجہ اور انداز دیکھ کر سبھی دم بخود رہ گئے۔ سب سے زیادہ بری حالت رومیلا کی تھی، وہ تو ان کے چہرے کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور بغیر دیکھے ہی اسے پتہ تھا کہ وہاں اس کے لیے کتنی حقارت تھی، کیونکہ ان کا ہر لفظ ذہن میں بجھا ہوا تھا، خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹی ہو ایسے تو شادی ہوئی ہے۔ رومیلا کو ذلت اور شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ اس کے لیے وہاں سب کے بیچ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس میں تو ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ اتنی سخت بے عزتی محسوس ہوئی تھی اسے اپنی کہ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شگفتہ، کچھ تو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو، اسے قیامت تو مت کہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھے، بس اور کیا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ شادی روایتی انداز میں ہی ہو، اہم چیز تو بچوں کی خوشی ہے۔ نانی اماں کے ناصحانہ انداز پر شگفتہ غفار دل ملا کر رہ گئیں۔ ان دونوں کے ساتھ خوش رہنے کی دعا وہ بآواز بلند اللہ نہ کرے کہنا چاہ رہی تھی، مگر باوجہ کی موجودگی نے انہیں اتنا بے قابو ہونے سے روک لیا۔ مگر پھر بھی وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھیں، جیسے ان کے تاثرات اور رویے کے باعث سبھی نے بھرپور طریقے سے محسوس کیا۔ مجھے معلوم ہے تم اس بات پر دکھی ہو کہ اکلوتے بیٹے کی شادی ارمانوں کے ساتھ نہیں کر سکیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ان دونوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہوا۔ اب اس پر رونے کے بجائے ان کی خوشگوار زندگی کی دعا کرو۔ تمہارے اس رویے سے اس بچی کا دل کتنا برا ہوگا۔ فی الحال نانی اماں آگے کہنا چاہ رہی تھی کہ کم از کم اس کے سامنے تو ایسی باتیں مت کرو، لیکن وہ ضبط کر گئیں اپنی بیٹی کے ہٹ دھرم مزاج سے۔ وہ خود بھی واقف تھیں، سب کے سامنے اس سے زیادہ ٹوک کر وہ اس کا مزاج اور برہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی غصہ آنے کے باوجود انہوں نے اپنے لہجے میں حد الامکان نرم رکھا تھا۔ شگفتہ غفار دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، مگر بولی کچھ نہیں۔ سب کے بیچ ماں سے بحث کرنا انہیں مناسب نہیں لگا، اور ان کی تائید تو خیر وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ اماں کو ساری بات معلوم نہیں ہے نا، اسی لیے اس چڑیل کی حمایت کر رہی ہیں، ورنہ دل رکھنا تو چھوڑ، وہ تو رومیلا کو جوتے مارتے ہوئے گھر سے نکال دینے کی خواہش ظاہر کرتیں۔ شگفتہ غفار بظاہر خاموش رہیں، مگر ان کی پیشانی پر پڑے بل اور نخوت سے سکیڑے ہونٹ چیخ چیخ کر ان کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے۔ رومیلا تو کیا، وہاں موجود سبھی کو ان کا رویہ شرمندہ کر گیا تھا۔ چنانچہ سبھی 5 منٹ کے اندر اندر منظر سے غائب ہو گئے۔ بس بریرہ اور نانی اماں وہاں بیٹھے رہے اور ملنے آنے والی گاؤں کی عورتوں سے ہلکی پھلکی بات چیت کرتے رہے۔ رومیلا شدید خواہش کے باوجود کمرے میں جا کر بند نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اتنے غیر حاضر دماغ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون اس کے پاس آیا اور کس نے اس سے کیا پوچھا۔ وہ تو بس ایک مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ کوئی سوال اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے، کیا ان سب لوگوں کا رویہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا شگفتہ غفار اسی طرح ہر آئے گئے کے سامنے سے ذلیل کریں گی؟ کیا عالیان اسی طرح اس سے ہر روز نفرت سے منہ موڑے گا؟ وہ تو ہمیشہ کیا 4 دن بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے اندر تو ابھی سے گھٹن کے باعث ایک دھواں بڑھنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اتنے بڑے اور کشادہ کمرے میں پنکھے چلنے کے باوجود آکسیجن کی اتنی کمی ہو گئی ہو کہ سانس لینا دوبھر ہو رہا ہو۔ آخر خدا خدا کر کے گاؤں کی عورتوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا اور یہ محفل برخاست ہو گئی تو رومیلا نے اپنے کمرے میں آ کر ایسی گہری گہری سانسیں کھینچیں جیسے اگر کچھ دیر اور رکی تو دم گھٹنے کے باعث مر ہی جائے گی۔ اسی وقت اس کے پرس میں رکھا موبائل فون بج اٹھا تو اس نے بڑی بےتابی سے پرس کھولنا شروع کر دیا۔ اسے امید تھی فون نمل یا سنبل کا ہوگا اور اسے اس وقت ان دونوں میں سے کسی ایک کی سخت ضرورت تھی، اور واقعی اسکرین پر نمل کا نام جگمگاتا دیکھ کر رومیلا نے تیزی سے فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو نمل، کیسی ہو؟ بغیر سلام کیے رومیلا نے اتنی بے صبری سے پوچھا تھا کہ نمل اس کی آواز اور الفاظ دونوں پر ٹھٹک گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نمل کے الجھے ہوئے لہجے پر رومیلا کو اچانک اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو وہ کچھ سمل سی گئی۔ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، میں کل ہی گاؤں پہنچ گئی تھی، کافی اچھی جگہ ہے، ابھی سب لوگ اتنے اچھے ہیں کہ جگہ نہ بھی اچھی ہوتی تو بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی دوپہر کے کھانے کے بعد آلیان کے ماموں وغیرہ ہم سب کو گاؤں دکھانے لے جائیں گے۔ اصل میں تو وہ مجھے ہی گھمانے لے جائیں گے، باقی آلیان کے گھر والوں کا تو سب کچھ پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ رومیلا دانستہ تفصیل سے بولی تاکہ نمل کا دھیان بٹ جائے، مگر دوسری طرف صرف اس کی کزن ہی نہیں بلکہ بچپن کی دوست موجود تھی۔ وہ اس غیر ضروری تفصیل پر بڑے وسوس سے پوری سنجیدگی کے ساتھ پوچھنے لگی، رومیلا کیا بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ کیا پھر کوئی نیا مسئلہ؟ رومیلا لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ نمل و سنبل سے کچھ چھپانے کا اس کا کبھی بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، مگر جو انکشاف کل اس پر ہوا تھا اسے جان کر وہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کا اس کا کے قابل نہیں رہی تھی تو بھلا نمل کو کس منہ سے بتاتی۔ رومیلا، تمہاری خاموشی مجھے ہلا رہی ہے۔ نمل کی آواز میں واہ سے کپ کپی تھی، حالانکہ وہ اتنی آسانی سے ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن رومیلا جن حالات میں اور جس طرح اس سے اتنی دور ہوئی تھی وہ نمل کو بد سے بدترین چیز کی توقع کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اور اس چیز کا احساس ہوتے ہی رومیلا نے خود کو نارمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی خیریت کی یقین دہانی کرانی ضروری سمجھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نمل؟ تمہیں کب سے ہولنے کا مرض ہو گیا؟ خواہ کہ وہم مت پالو، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے۔ رومیلا کی بات سے نمل کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، مگر پوری طرح مطمئن وہ تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی تھوڑا چڑ کر کہنے لگی، یار جب تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی تو کیوں نہ ٹالے جا رہی ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ نا کہ ہوا کیا ہے۔ رومیلا ایک بار پھر لب کھینچ کر رہ گئی۔ وہ ایسے الفاظ ڈھونڈنے لگی جن میں ابراہیم بھائی کی اس درجہ خود غرضی اور کمظرفی کی نمائش نہ ہو اور کسی طرح ان کا بھرم رہ جائے، مگر انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد پوری دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جسے بول کر سننے والے کو اس جرم کی شدت اور نوعیت میں کوئی کمی محسوس ہو۔ پھر بھی وہ اس تلاش میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب کمرے کا ہینڈل گھوما اور کب دروازہ کھلا اور آلیان دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ اسے حامد کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ رومیلا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ سکینہ نے اسے کوئی دوائی دی ہے تاکہ وہ سو جائے۔ اب یہ سب تو اس کے علم میں نہیں تھا کہ دوائی وغیرہ رومیلا کو صبح دی گئی تھی۔ اس وقت بہرحال وہ کمرے میں داخل ایسے ہی ہوا تھا کہ اگر رومیلا سو رہی ہے تو اٹھ نہ جائے، ورنہ خواہ مخواہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے صرف اپنے موبائل کا چارجر چاہیے تھا جسے بیگ سے نکال کر اس کا فوراً واپس پلٹ جانے کا ارادہ تھا۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک کونے میں ٹانگیں نیچے لٹکائے ادھر ادھر کیے بیٹھی رومیلا پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے کمرے میں موجود دیکھ کر وہ بھی جاگتے ہوئے دیکھ کر آلیان کو شدید قسم کی کوفت ہوئی تھی۔ موبائل اگر بالکل بند نہ ہو گیا ہوتا تو چارجر لیے بغیر ہی واپس چلا جاتا، مگر اب وہ اس کی پشت کو بیزاری سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ موبائل میں کسی سے ہم کلام دیکھ کر کچھ رک سا گیا۔ رومیلا کمرے میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی سے بے خبر بڑے مطمئن انداز میں بات کر رہی تھی، اس لیے اس کا پہلا جملہ کان میں انجانے طور پر پڑتے ہی آلیان پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نمل،
ہوا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا میں نے بتایا تھا۔ کلیان اور ان کے گھر والوں کا رویہ وہی ہے، ان کی بیزاری اور حتی کام سلوک جوں کا توں ہے۔ نانی اماں کے گھر والوں کے بس سامنے ایک جھوٹا بھرم ہے، لہٰذا سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا تھا۔ بس اگر کہیں کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ مجھے اس شادی کے پیچھے چھپا پوشیدہ سبب پتہ چل گیا ہے۔ رومیلا کے لہجے میں پورے زمانے کی تھکن بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ نمل چونکی۔ ابرار بھائی نے علیان کو مجھ سے شادی کرنے پر کیسے تیار کیا ہے، مجھے کل رات پتہ چل گیا ہے، اور تب سے مجھے لگ رہا ہے کہ کاش میں کچھ نہ ہی جانتی تو اچھا تھا۔ ابرار بھائی نے علیان کی بہن کو اغوا کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ مجھ سے شادی کر لیں گے تو وہ بریرہ کو چھوڑ دیں گے۔ رومیلا کی آواز میں آنسوں کی نمی اترنے لگی۔ نمل شدت سے اس کی بات سن رہی تھی، حیرت اور تعصب سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ پوری طرح سے رومیلا کی طرف ہمدن گوش تھی، جو گلگوج لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ابرار بھائی نے علیان کی فیملی کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مجھے بہو کی حیثیت سے گھر میں نہیں رکھا تو بریرہ کے سسرال میں اس کے اغوا ہونے کے متعلق سب بتا دیں گے۔ بریرہ کی شادی سے 3-4 دن پہلے یہ لوگ ایسی کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتے تھے، چنانچہ وہ مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ ابرار بھائی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب اس گھر میں میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو، انہیں اس سے کیا، انہیں تو اپنا بوجھ اتارنا تھا۔ وہ جو انہوں نے گلفام کے سامنے کہا تھا نا کہ 2 دن بعد ہی رومیلا کی شادی ہوگی، اور وہ بھی کسی بہت اونچے خاندان میں، تو بس انہیں اپنی اس بات کو پورا کرنا تھا۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے وہ حربہ اپنایا کہ علیان جیسا آئیڈیل فیملی کا لڑکا انکار نہ کر سکے، اور اس کے لیے انہوں نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ رومیلا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فون کی دوسری جانب موجود نمل دم بخود رہ گئی۔ وہ اتنی شاک تھی کہ رومیلا کو چپ کرانا اور اسے تسلی دینا تو درکنار، اسے اپنا منتشر ہوتا ذہن یکجا کر کے کچھ کہنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو بالکل پتھرا گئی تھی، اور ایسے میں ہی کچھ حالت فون کے اس جانب کھڑے علیان کی تھی۔ رومیلا کی بات سن کر وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس طرح اس کے علم میں لائے بغیر ایسے غنڈہ گردی اور دادا گیری کے ذریعے کر سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس سازش میں یہ پورا گھر شامل ہوگا، لیکن یہاں تو رومیلا کو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رومیلا کے ہولے ہولے ہلتے وجود کو دیکھے گیا۔ البتہ نمل کے لیے چپ چاپ رومیلا کا رونا برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے تیز تیز پلکیں جھپکتے ہوئے بہت ہی بودا سا اظہر تراشنے کی کوشش کی، صرف اور صرف اسے چپ کرانے کے لیے۔ رومیلا چپ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے یہ سب سچ نہ ہو، میری شادی یہ سب سچ ہے۔ کل رات میری ابرار بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے میری شادی علیان سے کرانے کے لیے ایک لڑکی کو اغوا کرنے جیسا سنگین جرم اور گھٹیا کام کیا ہے، لہٰذا یہاں نہ کوئی غلط فہمی کی گنجائش ہے، نہ ہی کسی ہو سکتا ہے کی جگہ۔ رومیلا نے بھرنا کر اس کی بات کا جواب دیا اور پھر اپنے اور علیان کے بیچ کل رات ہوئی گفتگو کا مختصر احوال سنانے لگی، جس کے بعد اس نے ابرار کو فون کیا، اور کس طرح علیان کے گھر والوں پر حرف آئے بغیر اس نے ابرار سے سب سچ اگلوا لیا، بلکہ ابرار نے کس ڈھٹائی سے اپنے فعل کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، یہ سب اس نے نمل سے کہہ دیا۔ نمل نے بے اختیار انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں اور آنکھیں ایسے موند لیں جیسے دماغ پھٹا جا رہا ہو۔ حالت تو علیان کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، البتہ اس کے انداز میں شوق سے زیادہ تعصب تھا۔ کوئی بھائی محض اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی بہن کو اس طرح کسی کے ساتھ زبردستی کیسے رخصت کر سکتا ہے؟ کیا ابرار کا دل ایک بار بھی یہ سوچ کر نہیں کانپا کہ ان لوگوں کا اس کی بہن کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، جو لڑکی سچائی جان جانے پر اتنی بری طرح بکھری ہے اور ایسے بلک بلک کر رو رہی ہے؟ وہ ساری زندگی ان حالات میں اجنبی لوگوں کے بیچ، اجنبی ماحول میں اور اس ناخوشگوار فضا میں کیسے گزارا کرے گی اور کیسے سانس لے گی؟ کیا اسے اپنی بہن کی حساس فطرت کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا اسے علم نہیں تھا کہ جب اس پر حقیقت کا انکشاف ہوگا تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ وہ رہ کر اس کے ذہن میں یہی سوال ابھر رہا تھا، اور پھر اپنے گھر والوں کا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ رخصتی سے لے کر اب تک وہ سب مسلسل اس کی تذلیل کرتے آ رہے تھے، اور کل رات تو علیان نے حد ہی کر دی تھی۔
کل رات کی گفتگو کے بعد ہی تو اس نے ابرار کو فون کر کے ساری صورتحال جاننے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ عالیہ نے اس کے گھر والوں کے رویے کی بدصورتی کا احساس تک ابرار کو نہ ہو، ورنہ اگر وہ غصے میں منہ پھاڑ کر صاف صاف کے سب بتا دیتی تو ابرار کا اگلا قدم کیا ہوتا؟ جسے بہن کا گھر بسائے رکھنے کی پرواہ ہی نہیں، بس اس نے اسے محض بوجھ سمجھ کے اتار پھینکا ہے۔ وہ اپنے دھمکانے اور ڈرانے کا یہ نتیجہ دیکھ کر تو بالکل آپے سے باہر ہو جائے گا۔ پھر تو وہ اپنی بات سچ کرنے اور عالیہ اس کے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے واقعی بریرہ کے اغوا کی بات اس کے گھر پر بتا دے گا۔ اب تک تو عالیان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ یقین پوشیدہ تھا کہ ابرار صرف انہیں دھمکا رہا ہے اور اس راز پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جس دن اس راز کو فاش کیا اسی دن عالیان کو مجبور کرنے اور ڈرانے کا اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں رہے گا۔ تب اس نے اپنی بہن بھی اجڑ کر اس کے گھر واپس آ بیٹھے گی، اور کیونکہ عالیان کا خیال تھا کہ اس نے اپنی بہن کی شادی عالیان سے اس لیے کی ہے تاکہ ان کی جائیداد اور دولت میں حصہ دار بن سکے، تو مقصد بھی اس کا پورا نہیں ہو سکے گا۔ طلاق ہونے کی صورت میں وہ صرف حق مہر لے کر آ سکتی تھی، باقی کی جائیداد سے اسے ہاتھ دھونا پڑتا، جبکہ اس گھر کی بہو بننے کی صورت میں وہ وقتاً فوقتاً بڑی بڑی رقموں کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں تو صورتحال اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ یہاں تو رومیلا سے کچھ کہنے سننے کا فائدہ تھا، نہ اسے گھر سے نکال دینا اس مسئلے کا حل تھا۔ وہ اس ساری بازی میں ایک پیدل جیسا مہرہ تھی جس کے پٹ جانے یا ایک ہی خانے میں کھڑے رہنے سے شطرنج کی بساط پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ رومیلا اب بھی نمل سے کچھ بات کر رہی تھی، مگر عالیان کا مزید کمرے میں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جن دبے قدموں سے اندر داخل ہوا تھا اس سے زیادہ دبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ البتہ اس کے دل و دماغ میں شور بلکہ ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ایک طرف اسے رومیلا کے ساتھ ہوئی زیادتی پر دکھ تھا، تو دوسری طرف اپنے گزشتہ رویے پر بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ابرار واقعی ایسی ہی ذہنیت کا انسان تھا جو اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اپنی بہن کو بھی اجاڑ سکتا تھا، تو پھر عالیان کی بہن بھلا اس کی نظر میں کیا اہم ہوگی؟ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ اسے رومیلا کی پرواہ نہیں، اس لیے اس کے ساتھ عالیان کے گھر والے جو بھی رویہ رکھیں اسے قطعاً پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اپنے دھمکانے کے باوجود ان کے قابو میں نہ آنے پر وہ بھڑک کر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، چاہے اس کی سزا اس کی بہن کو ہی کیوں نہ بھگتنی پڑے۔